تمہاری اوقات ہے یہاں بیٹھنے کی؟ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ اس کا دل کانپ اٹھا۔ ڈیپ ریڈ شرارے میں ملبوس وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، جس سے کچھ دیر پہلے اس کا نکاح ہوا تھا۔ اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ ویسے ہی گھبرائی سہمی اس کا انتظار کر رہی تھی کہ اس کا شوہر روم میں داخل ہوا۔ وہ دروازہ کھولتے ہی تیزی سے اس کی طرف لپکا اور جھٹکے سے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ چٹاک! وہ اسے تھپڑ سے نوازتا زہریلے الفاظ اس کے سماعتوں سے گزار رہا تھا۔ زندگی عذاب کر دوں گا تمہاری، موت مانگو گی تم۔ اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا روم سے باہر لے آیا۔ وہ سہمی چڑیا کی طرح اس کے ہاتھ ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ سیڑھیوں سے اترتے وہ اسے ہال میں لے آیا جہاں مہمان گپ شپ میں لگے ہوئے تھے۔ اس کا پورا خاندان اس وقت ہال میں موجود تھا۔ اس نے گرفت ڈھیلی کر کے تقریباً اسے پھینکتے ہوئے اپنی ماں سے کہا، یہ کیا کر رہی تھی میرے روم میں؟ اس کی اوقات ہے میرے کمرے میں قدم رکھنے کی؟ اس کی دھاڑ سے اس کی بہن تک کانپ اٹھی تھی جو پہلی بار اپنے بھائی کا ایسا روپ دیکھ رہی تھی۔ یہ تمہاری ہی پسند تھی، مت بھولو، اس کی ماں نے نخوت سے کہا۔ پسند تھی پر اب نہیں ہے، اینڈ مائنڈ اٹ، یہ مجھے اپنے روم میں نظر نہ آئے۔ وہ اسے قہر برساتی نظروں سے گھور کر اپنے روم میں چلا گیا۔ دروازہ بند کرنے کی آواز نیچے تک سنائی دی۔ دلہن کے روپ میں سجی وہ زمین پر اوندھے منہ گری پڑی تھی۔ اتنے مہمانوں کے سامنے بے عزتی ہر پہلی دفعہ اس نے موت کی شدت سے دعا کی تھی۔ اس کی غلطی کیا تھی؟ صرف اتنی کہ خود کو غلیظ نظروں سے بچانے کے لیے پردہ کرتی تھی۔ اسے سامنے کھڑی اپنی بیسٹ فرینڈ کو دیکھا جو فتح مند نظروں سے اسے دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہی تھی، کیوں اتر گیا پارسائی کا بھوت؟ اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو گالوں پر آنسوں کا آبشار بہہ نکلا۔ کہا تھا نا، جلتی آگ میں تم نے خود کو جھونکا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ تم میری بیسٹ فرینڈ رہ چکی ہو۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتے گویا ہوئی۔ آپی، ابو سے مل کر جانا، وہ تمہارا پوچھ رہے تھے۔ ہاں وہیں جا رہی ہوں۔ میری نوٹ بک کہاں ہے؟ کل یہیں تو رکھی تھی۔ حجاب بڑھاتے ہوئے تیزی سے ایک ایک دراز کھول کر چیک کر رہی تھی۔ تبھی مطلوبہ نوٹ بک ملنے پر جلدی سے وہ بیگ اٹھا کر باہر کی طرف دوڑی۔ ابو آپ نے بلایا؟ ہاں بیٹے، آج پوائنٹ سے مت جانا، میں خود چھوڑ آؤں گا۔ آج جویریہ بھی نہیں جا رہی۔ تاثیر صاحب جو اخبار پڑھ رہے تھے بیٹی کو آتا دیکھ اخبار رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ بابا، جویریہ کا تو روز کا بہانہ ہے، اس ہفتے یہ اس کی تیسری چھٹی ہے۔ جب اٹینڈنس کا ایشو ہوگا تب اس کی عقل ٹھکانے آئے گی۔ حجاب نقاب پہن کر بائک پر سنبھل کر بیٹھی، ساتھ ہی اس نے جویریہ کی برائی شروع کر دی تھی، جسے سن کے تاثیر صاحب بس مسکرائے۔ حجاب بیٹے، یہ باتیں جویریہ کے سامنے کہتی تو بہتر ہوتا، اس طرح پیٹھ پیچھے تو برائی ہوئی نا، اب تمہارے حصے کی نیکی اس کے اعمال میں ہوگی۔ حجاب جب یونی کے گیٹ کے پاس آ رکی تو اس کے بابا کہتے ساتھ بائک آگے بڑھا کر نکل گئے اور حجاب اپنی عقل پر ماتم کرتی کلاس میں چلی آئی تھی۔ وہ مہوش کے آسرے جنوئی آئی تھی، لیکن اس نے بھی نہ آ کر دھوکہ دے دیا تھا۔ حجاب کو دونوں پر غصہ سخت آ رہا تھا۔ کہا تھا اگر بتا کر چھٹی کرتی، حجاب دونوں کے بغیر دن بھر بور ہوتی رہی۔ کلاسز ختم ہوتے ہی حجاب نے اپنے بھائی اسامہ کو کال کر کے لینے کے لیے بلایا۔ گھر آتے وہ کھانا کھا کر سو گئی۔ آج حجاب اور جویریہ کو مہوش کے گھر جانا تھا، جہاں مہوش کی دادی نے میلاد کی تقریب رکھی تھی۔ حجاب تم تیار نہیں ہوئی؟ جویریہ آمنہ حجاب کی امی سے مل کر فوراً اس کے کمرے میں چلی آئی، جہاں حجاب اپنا نقاب پہن رہی تھی۔ اف خدا کی بندی، آج سے اس نقاب کا پیچھا چھوڑ دو، جویریہ نے جھنجھلا کر کہا۔ خبردار جو دوبارہ کبھی ایسی بات کی۔ نقاب تو میری جان ہے، اسے پہن کر لگتا ہے میں بہت محفوظ ہوں ہر اس بری نظر سے جس سے اللہ مجھے بچانا چاہتا ہے۔ حجاب نے نقاب پن اپ کر کے تیز لہجے میں اسے جتایا۔ میں بس کہہ رہی تھی آج نہ پہنو، تم جانتے ہو نا مہوش کی فیملی کو وہ دوپٹہ چھوڑو کپڑے ہی پورے پہن لے بڑی بات ہے، اور مہوش خود بھی ایسی ہے۔ ہم آدھا گھنٹہ یا زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ وہاں بیٹھیں گے، پھر مہوش کے روم میں چلے جائیں گے۔ حجاب نے اسے سخت گھوری سے نوازا لیکن وہ ڈھیٹ بنتی بولتی رہی۔ مہوش نے آج کال کی تھی، کہہ رہی تھی کہ ایک تو آتے نہیں میرے گھر، اب مشکل سے آ رہی ہو تو آسانی سے جانے نہیں دوں گی، لیٹ نائٹ ہم باتیں کرتے رہیں گے، ویسے بھی کل تو سنڈے ہے۔ جویریہ نے آخری بات تھوک نکل کے زیادہ طلب نظروں سے حجاب کو دیکھتے کہا، جس نے پاس پڑی بک ہلکے سے اس کے سر پر ماری تھی۔ ہائے اللہ! جویریہ نے اپنا سر سہلایا۔ میں جب کہوں نا اٹھو گھر کے لیے نکلنا ہے تب شرافت سے اٹھنا، سمجھی؟ اب چلو بھائی انتظار کر رہے ہیں۔ حجاب کہتے ہی روم سے نکل گئی۔ جویریہ بھی منہ میں بڑبڑاتی اس کے ساتھ چل دی تھی۔
آمنہ دونوں کو باہر چھوڑتے آئیں۔ ان کے جاتے ہی آمنہ بھی کچن میں کاموں میں مشغول ہو گئی تھی۔ کتنی دیر سے آئی ہو یار، میں بور ہو رہی تھی، اوپر سے دادی تو آج میری ستیلی ماں بن بیٹھی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ٹوک رہی ہیں۔ مہوش انہیں دیکھتے ہی خوشی سے آ کر ان سے لپٹ گئی تھی۔ حجاب سے مل کر وہ جویریہ سے ملی۔ چھمک چھلو، پلان یاد ہے نا؟ مہوش نے جویریہ سے گلے لگتے کہا، جس پر جویریہ نے خون خوار نظروں سے حجاب کو گھورتے کہا، حجاب کے ہوتے ہوئے کوئی پلان کامیاب ہو سکتا ہے؟ مہوش بی بی، اماں بھی آپ کا پوچھ رہی ہیں۔ ملازمہ نے آ کر مہوش کو اطلاع دی، جس پر وہ جلدی سے دونوں کو لے کر دادی کے پاس چلی گئی۔ ڈونٹ وری جویریہ، حجاب مان جائے گی، دادی کو بولوں گی اسے روک لیں۔ دادی کے پاس ساتھ جاتے مہوش نے جویریہ کے کان میں دھیرے سے کہا۔ جویریہ نے بس سر ہلایا، اسے حجاب سے کوئی اچھی امید نہیں تھی۔ ایک دفعہ حجاب یہاں جویریہ کے ساتھ آئی تھی۔ حجاب کا رویہ یہاں نارمل ہی ہوتا، لیکن ایک دن ان کا دیر تک رکنے کا پلان بنا، تب حجاب نے قسمیں دے کر اس سے گھر چلنے کے لیے کہا۔ وہ اس دن اتنی ڈری سہمی ہوئی تھی کہ جویریہ اس کی حالت دیکھ کر خود پریشان ہو گئی تھی۔ جویریہ نے اس سے بہت بار پوچھا، لیکن حجاب نے طبیعت خرابی کا کہہ کر ٹال دیا۔ اس دن بھی حجاب یہاں میلاد اٹینڈ کرنے آئی تھی، اور وہ پہلی بار ہی تھا جب جویریہ اور حجاب دادوں سے ملی، ورنہ ہمیشہ بس مہوش سے ان کا سنا تھا کہ نمازی ہیں اور گاؤں کے رہن سہن کی عادی ہیں، تبھی شہر کی آب و ہوا انہیں اچھی نہیں لگتی۔ دادو میں اپنی فرینڈز کو ریسیو کرنے گئی تھی۔ دادو نے اینک کے پیچھے سے حجاب اور جویریہ کو غور سے دیکھتے ساتھ اپنی پوتی پر افسوس کیا، جو ان کے ساتھ رہ کر بھی نہ سدھری۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری بچیاں ہیں، نیک سیرت باحیا، دیکھو کس طرح دوپٹہ لیا ہے کہ سر سے ڈھلک نہ جائے۔ دادی کی آنکھیں تو حجاب کا اس طرح ڈھکا چھپا سراپا دیکھ کر چمک اٹھی تھی۔ جویریہ اپنی تعریف سن کر جھٹ سے ان سے گلے ملی، جبکہ نقاب میں چھپے حجاب کے ہونٹ مسکرائے۔ یہ خاتون اس پہلے ہی دن سے بہت اچھی لگی تھی۔ حجاب ان کے سامنے احتراماً جھکی، دادی کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا۔ ماشاءاللہ بچے، ماں باپ کی پرورش دکھ رہی ہے، دادی نے اسے خود سے لگاتے کہا۔ بہت پہلے اکثر لوگ بزرگوں کے سامنے جھکتے، انہیں احتراماً عزت دیتے، نہ جانے آج کل کیوں یہ روایت ختم ہو گئی۔ دادو، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ مہوش بتاتی ہے آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں۔ یہ پھر شروع ہو گئی دادی اماں۔ جویریہ نے مہوش کو دھیرے سے کہتے کوفتے ان دونوں کو دیکھا، جو ایک دوسرے سے بچھڑی بہنوں کی طرح گفتگو کر رہی تھی۔ بس بچے عمر کا تقاضا ہے، دادو نے دکھ بھری مسکراہٹ سے کہا۔ دادو، میلاد والی آ گئی، چلے، مہمان بھی انتظار کر رہے ہوں گے، وہاں کوئی بڑا ہے بھی نہیں۔ دادی، جو حجاب پر سوالوں کو بوچھار کرنے والی تھی، یہ سن کر چھڑی سنبھال کر اٹھنے لگی کہ حجاب نے انہیں سہارا دیا۔ مہوش جویریہ کو لے کر آگے بڑھ گئی، جبکہ حجاب دادو کو چلنے میں مدد دینے لگی۔ تم کپڑے نہیں بدلو گی کیا؟ جینس پہن کر کون میلاد اٹینڈ کرتا ہے؟ جویریہ نے اس کے کپڑوں پر چوٹ بڑا سا دوپٹہ اوڑھ کے بیٹھ جاؤں گی، شلوار قمیض ہے نہیں، اور باقی کپڑے ایسے ہیں کہ دادو نے دیکھتے ہی اللہ کو پیارا ہو جانا، مہوش نے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ جویریہ افسوس سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ میلاد کی تقریب گھر کے پچھلے حصے میں ہو رہی تھی۔ خوبصورتی سے اسٹیج بنوایا گیا تھا، ہر طرف تازہ گلابوں کی مہک تھی۔ حجاب نے اندر آتے ہی نقاب اور عبایا اتار کر رکھ دیا۔ دادو اسے دیکھتی رہ گئی۔ خوبصورت تو وہ تھی ہی، لیکن اس کے تیکھے نقوش نے اس کے حسن کو چار چاند لگا دیے، اور کاجل سے بھری آنکھیں اس کے حسن کو نکھار رہی تھی۔ دادو جب پچھلی بار اسے ملی تھی، تب دیر سے آنے کی باعث حجاب نے ایک پل کو نقاب نہیں اتارا تھا اور کھائے پیے بغیر ہی چلی گئی تھی۔ دادو نے اسے اسٹیج پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ حجاب کو آج کئی چہرے نظر آئے، جو عام دنوں میں گھر رہنا تو دور بلکہ گھر تشریف ہی مہمانوں کی طرح لاتے تھے۔ مہوش کی امی، تائی اور بھابھی نک سج کر مہمانوں کی طرح کونے میں بیٹھی کوف سے ہر آتے بندے کو دیکھ رہی تھی۔ مہوش بھی جویریہ کو لے کر دور جا بیٹھی۔ میلاد شروع ہوتے ہی خاموشی چھا گئی، بس اس خوبصورت لڑکی کی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ ابھی میلاد شروع ہوئے آدھا گھنٹہ ہی ہوا ہوگا کہ مہوش جویریہ کو لے کر گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ آہستہ آہستہ مہوش کی امی اور تائی بھی نکل گئیں۔ حجاب کو افسوس ہوا، کم سے کم دادی کا دل رکھنے کے لیے کچھ دیر اور بیٹھ جاتی۔ بیٹے ان پر دھیان نہ دو، ساری زندگی گزر گئی ان کی یہ حرکتیں دیکھ کر، دادی دکھ بھرے لہجے میں کہہ کر میلاد پڑھنے والوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ حجاب بھی سوچ جھٹک کر ان کو سننے لگی۔ دعا کے بعد وہ اندر چلی آئیں۔ ایک ایک قدم اس کا بھاری ہو رہا تھا، اس کے لب ہل رہے تھے، جس کی سوچیں یہاں آتے ہی اس کے دماغ میں گردش کرتی۔ حجاب دعا کر رہی تھی وہ یہاں نہ ہو، اور اللہ نے اس کی سن لی۔ وہ بخیرت مہوش کے روم کے باہر پہنچی اور بنا وقت ضائع کیے تیر کی تیزی سے اندر داخل ہوئی۔
शर्म नाम की चीज है? इस तरह दुआ के बगैर उठाई तुम दोनों? वो आते ही उन पर चढ़ दौड़ी। हिजाब तुमने सुना नहीं? जिसने की शर्म उसके फूटे करम। महविश ने कहते साथ उसे पकड़कर सिंगल सोफे पर बिठाया। महविश, तुम्हें जरा एहसास नहीं? साल में एक दफा दादो मिलाद कर आती हैं, इसमें भी तुम टिक के बैठ नहीं सकती? महविश उसकी बात अनसुनी करती दोनों हाथ कान पर रखे खाना लेने चली गई, लेकिन जवेरिया को फंसा गई और दांत पीसती रह गई। यार, महविश जबरदस्ती उठाकर ले आई, मैं क्या करती? हिजाब उसे एक भरपूर घूरी से नवाजने के बाद खिड़की के करीब आकर खड़ी हो गई। वो हवा के सर झोंके को महसूस कर रही थी कि महविश खाना लेकर आ गई। तीनों ने खुशगवार माहौल में बातों के साथ खाना खाया। फिर कुछ देर बैठने के बाद हिजाब ने घर जाने की रट लगा ली। महविश को मानना ही पड़ा, क्योंकि वो उसे आइंदा न आने की धमकी दे रही थी। महविश मुंह फुलाए दादी से मिलाने के लिए उनके रूम में ले आई। दादू, अब इजाजत दे, हम चलते हैं, बहुत देर हो गई है। अरे बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ, तुमसे बातें करने के लिए तो सबको छोड़कर अंदर चली आई। दादू फिर आ जाएंगे, अभी नहीं गई तो अम्मी बहुत परेशान होंगी। अबू भी आज रात घर पर नहीं। वो मोहब्बत से उनके आगे झुकी। दादी ने उसकी बेदाग पेशानी चूमी। दादो डार्लिंग, वही वक्त था जब हिजाब ने मर्दाना आवाज सुनकर खौफ से नकाब लगाया। जल्दबाजी में उसका हाथ लरज रहा था, लेकिन दरवाजा खोले वो शख्स उसकी कार्रवाई देख चुका था। वो बिना किसी की परवाह किए आगे बढ़ा और दादी को गले लगाया। इस तरह के उस शख्स का बाजू हिजाब के बाजू से मिच गया। हिजाब को सख्त नागवार गुजरा। उसे यकीन था उस शख्स ने ये जानबूझकर किया होगा। मुंह क्यों फैलाया है, अब आ तो गया, उस शख्स ने कहते साथ अपनी दादी की पेशानी चूमी। हिजाब खामोशी से कमरे से निकली, उसके पीछे ही जवेरिया भी। दादी ने अपने पोते को घुरी से नवाजा और मुंह फेर लिया, जबकि वो शख्स हिजाब को जाते हुए देखता रहा जब तक वो नजरों से ओझल ना हुई। बचाओ मम्मा, ये अंकल। वो 8 साल की मासूम बच्ची कुछ बोलती, इससे पहले ही उस शख्स ने बच्ची के मुंह पर हाथ रखकर उसकी चीख का गला घोंटा। कमरे में वहशतनाक खामोशी छा गई। उसे बुरी तरह नोचकर वो वहशी दरिंदा खौफ से इस बच्ची को देख रहा था। अगर किसी को पता चल गया तो? ये सोचते आते ही उसके माथे पर पसीने के नन्हे कतरे नमूदार हुए। बाहर से मुसलसल बच्चियों के रोने की आवाजें आ रही थी। एक ही रट लगाए वो वापस उस दरिंदे को उकसा रही थी। छोड़ो, मेरी दोस्त को छोड़ो। उस शख्स ने पल भर को सोचा, फिर दोनों हाथ से बच्ची का गला घोंटा। वो अपने हाथ पांव मारते अपनी माँ को पुकारती रही। बैड अंकल, गंदे गंदे। बाहर से आती चीखों से उसका खौफ मजीद बढ़ाया और जोर लगाकर उसने पल भर में उस बच्ची को चलती सांसें रोक दी थी। उसका पूरा वजूद पसीने में शराबूर था। वो सर को दाएं बाएं हिलाकर उसे चेहरे से दूर कर रही थी, जो उसके करीब तर आता जा रहा था। घनी मूंछों तले होंठ शैतानियत से मुस्कुरा रहे थे। वो शख्स उसे बुला रहा था, उसे आवाजें दे रहा था। हिजाब, यहाँ आओ, मैं समझाता हूँ। वो शैतान मुस्कुरा रहा था। हिजाब छोटे छोटे कदम उठाते उसके पास जा रही थी। एक एक कदम पर खौफ मजीद बढ़ रहा था। ये ख्वाब है या ये सच नहीं हो सकता? उसका जहन जाग रहा था, लेकिन जिस्म हरकत करने से कासिर था। वो उठना चाहती थी, जागना चाहती थी इस भयानक खौफ से, लेकिन कोशिश के बावजूद उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। वो रोकना चाहती थी खुद को आगे बढ़ने से, लेकिन उसका जिस्म उसके दिमाग का साथ नहीं दे रहा था। तभी किसी ने झिंझोड़ कर उसे उठाया। हिजाब! झट से इसने आंखें खोली। उसका जहन बेदार हुआ। पल भर में उसके जहन ने सामने मौजूद उस चेहरे को पहचाना। ये उसकी माँ थी। हाँ, ये हिजाब की अम्मी थी। जहन ने आगाही दी तो जिस्म ने हरकत की। वो अपनी माँ के गले लगाकर फूट फूट के रो पड़ी। बस मेरी जान, कोई नहीं है, मैं हूं ना, कोई हाथ तो लगाए मेरी गुड़िया को, हाथ तोड़ दूं उसके। हिजाब की माँ वहीं बैठी हिजाब का सर अपनी गोद में रखे उसके बाल सहलाने लगी। हिजाब ने भी सख्ती से उनका एक हाथ अपनी गिरफ्त में लिया। आज भी उसकी आंखों में 14 साल पहले वाला खौफ था। आमना ने हिजाब की पेशानी चूमी। वो हर रात उसे देखने आती हैं। ये ख्वाब उनके लिए आम है, लेकिन उनकी बेटी के लिए हर बार नई आजमाइश। आज भी वक्त पर आकर उन्होंने हिजाब को जगाया था, लेकिन ये सिर्फ ख्वाब था। उनकी दुआ है ये ख्वाब ख्वाब ही रहे, लेकिन कौन जाने जिंदगी ने आगे क्या खेल खेलना है। मम्मा, मुझे ड्राइवर अंकल के साथ नहीं जाना। पन्निया का मुरझाया चेहरा देखकर एक पल को उसके हरकत करते हाथ रुक गए। खौफ की गहरी लहर उसे अपनी बेटी के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। क्यों बेटा? अंकल ने डांटा है? नहीं, वो मुझे प्यार करते हैं। और वो उसके हाथ लरस उठे। हाथों में थामी नाश्ते की ट्रे गिरते गिरते बची। मैं तो आपको प्यार करता हूँ ना रानिया बेटा। पुरानी याद ने उसे मजीद खौफजदा कर दिया। और क्या?
लाल होती गुस्से भरी आंखों से अपनी बेटी को देखते हुए पूछा। उस वक्त उसका दिल कांप रहा था। उसकी बेटी न जाने क्या कहने वाली थी। अपने नाश्ते से भरी ट्रे टेबल पर रखी। मुझे यहाँ हाथ लगाते, पन्निया ने अपनी गर्दन पर हाथ रखते अब के गुस्से से कहा। वो मासूम इन बातों से अनजान अपनी नापसंदीदगी जाहिर कर रही थी, जिसे ड्राइवर का अमल उसे अच्छा नहीं लगा। मुझे उनसे डर भी लगता है मम्मा। अब की पन्निया आकर उसकी टांगों से चिपक गई। अपने पलक झपकाए बगैर झुककर उसे अपने सीने से लगाया। या मेरे खुदा, कौन सी भूल हुई मुझसे? मेरे किस अमल के बदले तूने मुझे ऐसे जहन्नुम में डाल दिया? जैसे मालिक वैसे नौकर। अब मैं क्या करूं? कैसे अपने बच्चों को उनसे महफूज रखूं? क्या मुझे? हाँ, एक ही रास्ता है मेरे पास। तेज चलती धड़कनों को संभालते उसका दिल रो रहा था। अब एक ही रास्ता था उसके पास। उसने झुककर पन्निया के गाल चूमे। आप बैठ के भाई के साथ नाश्ता करो, मैं आती हूँ। घबराना नहीं मम्मा, है ना? उसका गाल थपक कर तेजी से उठकर अपने कमरे में चली आई। सामने उसका शौहर ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। ब्लैक सूट में मलबूस वो खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था। वो धीमे कदम उठाती उसके पीछे आन खड़ी हुई। उसका शौहर उसकी मौजूदगी महसूस करते हैरत से पीछे मुड़ा। क्या हुआ? मुझे तुमसे बात करनी है। नजर झुकाए हाथों को आपस में मसलते वो उसे परेशान लगी। करो, बेनियाजी से कहते वो मुड़ा और ड्रेसिंग पर रखा फोन और वॉलेट उठाया। ड्राइवर को निकाल दो, उसकी जगह कोई। क्यों? जितनी तेजी से उसने अपना खदशा बयान किया उसी तेजी से उसका शौहर पीछे मुड़ा। वो सही आदमी नहीं। उसकी नजर हरकतें उससे पहले कि वो पन्निया जनाटेदार थप्पड़ की आवाज खामोश कमरे में गूंजी। उसके शौहर ने सख्ती से उसके बाजू को जकड़े खुद से करीब किया, इतना करीब कि उसकी बीवी उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। तुम समझती क्या हो खुद को? आसमान से उतरी परी हो या मर्द तुम्हारा दीवाना है? हर मर्द तुम्हें देखने के अलावा किसी को कोई काम नहीं? गुस्से से कहते उसने झटके से अपनी बीवी को बेड पर पटका और साइड से पानी का भरा ग्लास अपने हलक से उतारा। उसकी बीवी संभल कर बेड पर बैठ चुकी थी। इसी रवैये की उम्मीद थी उसे। वो पलक झपकाए बगैर उसकी एक एक कार्रवाई देख रही थी। उस वक्त गुस्से से उसकी दिमाग की रगें फट रही थी। खाली गिलास रखने के बजाय उसने पूरी कुव्वत से दीवार पर दे मारा और उसके साथ बेड पर उसके सामने आ बैठा। उसके बेहद करीब और थोड़ी सी पकड़ के उसका चेहरा ऊंचा किया। अपने बारे में क्या कहना है तुम्हारा? बहुत पारसा होना। क्या किया अब तक? बोलो। बीवी के होते हुए तुम्हारा शौहर बाहर मुंह मारता फिरता है, शदीद नफरत करता है तुमसे। क्या उसके दिल में जगह बना पाई? तुम जैसी पारसा लड़के तो दिन रात एक करके शौहर के दिल में घर बनाती हैं। तुमने अब तक क्या किया? बोलो। या किसी मोजे का इंतजार था? तुम्हारा शौहर तुम्हारे पैरों में आन गिरेगा। वो हंसा, जहर खुंद हंसी। मैं तुम्हें शौहर मानती ही नहीं तो इंतजार कैसा? और ना ही कोई मुज्जा होना। मेरा हिसाब तुमसे अल्लाह लेगा। उसकी आंखों में देखते बेखौफी से बोली थी। उसकी इन्हीं बातों से उसके शौहर के दिल में उसके लिए नफरत मजीद बढ़ जाती। आखिर अपना ठुकराना कहाँ कबूल था उसे। तुम्हें लगता है तुम बहुत मासूम हो, मैं जालिम हूँ, जुल्म करता हूँ। तुम एक बात याद रखना, अल्लाह दिलों का हाल बेहतर जानता है और अल्लाह को वो औरतें नहीं पसंद जो रो रो कर मौत मांगती हैं। कहते साथ उसने किसी बेकार शय की तरह उसे छोड़ा और उठ के जाने लगा, वरना यकीनन आज उसे कत्ल कर देता। तुम रुसवा होगे। देखना, अल्लाह तुमसे हर हिसाब लेगा। मेरे एक एक आंसू का तुमसे हिसाब लेगा। मैं देखूंगी तुम्हें तड़पता हुआ, रोता हुआ, खुदा के सामने गिड़गिड़ाते हुए। लेकिन देखना, उसे भी तुम पर रहम नहीं आएगा। तुम ख्वार होगे, दर दर जाकर उसे ढूंढोगे, माफी माफी मांगोगे। तुम्हें वो नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। तुम इस दुनिया में उसे ढूंढते रहोगे, लेकिन अफसोस वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तुम जैसे लोगों का नहीं होता, नहीं होता। तुम काबिल भी नहीं कि उसके सामने सर उठा सको। तुम हराम खाते हो, हराम पीते हो, हराम रिश्ते बनाते हो, हलाल तुम जैसों के लिए नहीं। वो पीछे से रोते हुए उसे बद्दुआएं दे रही थी, लेकिन उसके शौहर को परवाह कहाँ थी। उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जो यकीनन उसके लिए बहुत अहम थी। ऐसे मुसलमानों पर 100 तोपों की सलामी। हिजाब बॉक्स लेकर क्लास से निकली तो उसकी नजरें सामने फोन पर बात करती लड़की पर पड़ी जिसने जीन्स के साथ शॉर्ट पहनी थी। साथ सर पर सलीके से हिजाब लिया था। हिजाब चुप रहो, वो सुन ना ले। हिजाब के साथ चलती जवेरिया ने दांत पीसते कहा। हिजाब की आवाज इतनी बुलंद थी कि वो लड़की आराम से सुन सकती थी। अगर वो लड़की सुन लेती कितना बुरा लगता उसे। काश सुन लेती, शायद अकल आ जाए।
پر وہ تو اپنے عاشق سے باتیں کرنے میں مصروف ہے، حجاب نے بے نیازی سے کہا۔ چپ حجاب، یہاں سے نکل جائیں، پھر اپنا لیکچر دیتی رہنا، بلکہ جا کر مائک پر اعلان کرنا، جویریہ نے بنا لحاظ تیز لہجے میں کہا، کیونکہ ابھی بھی وہ لڑکی پاس کھڑی فون پر بات کر رہی تھی۔ حجاب اسے آنکھیں دکھاتے آگے چل دی، جویریہ بھی اس کے ساتھ چلتی گارڈن ایریا میں آ گئی۔ حجاب، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ ان کی مرضی، وہ جو کریں، تم کون ہوتی ہو کسی کو جج کرنے والی؟ مجھ سے اتنی پرابلم ہے، مجھے تو پھر پتہ نہیں کیا سمجھتی ہوگی، میں تو سپٹ بٹا تک نہیں لیتی۔ دونوں یونیورسٹی کے پاس بنے گارڈن میں آ گئیں۔ جویریہ نے حجاب کے بیٹھتے غصے سے سرخ چہرہ لیے اسے کہا۔ حجاب اتنی تیزی سے چل رہی تھی کہ جویریہ اس کا ساتھ دیتے دیتے ہانپنے لگی۔ نہیں، تم مجھ سے بہتر ہو، جو پارسائی کا ناٹک نہیں کرتی۔ وہ تو آدھی انگریز آدھی مسلمان بنی پھرتی ہے، جان بوجھ کر مردوں کو خود کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے حجاب لے کر پارسائی کا ڈھونگ کریں گی، یہاں پھر جینز پہن کر سب کی نظروں کا مرکز بنتی پھریں گی۔ حجاب نے بھی اسے اس کے لہجے میں جواب دیا تھا۔ حجاب، وہ کوئی پارسائی کا ناٹک نہیں کرتی، کوئی خود کو حجاب میں کمفرٹیبل فیل کرتا ہے تو کوئی نقاب میں، ورنہ یہاں تو بائی کے ساتھ بھی لڑکیاں نقاب سے زیادہ حجاب لیتی ہیں، نمازیں پڑھتی، لڑکوں سے باتیں کرتی، پھر کیا وہ بھی پارسائی کا ڈھونگ کرتی ہیں؟ لڑکوں سے بات کرنا گناہ نہیں، بس اس سے نرم لہجے میں نہ مخاطب ہو کے پیچھے ہی لگ جائے، ورنہ کیا فیمیل ٹیچرز نہیں کرتی لڑکوں سے باتیں؟ وہ کہاں اپنی غلطی ماننے والی تھی، تڑق کے جواب دیا۔ ان کے بارے میں کیا کہنا ہے جو نقاب میں یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ بائک پر جاتی ہیں؟ اور تمہیں کیسے پتا وہ لڑکی اپنے عاشق سے بات کر رہی تھی؟ سویرا کے ماتھے کے بال اس کی بات سن کر کچھ اور بڑھ گئے تھے۔ اس لڑکی کو دیکھ کر ہی لگ رہا تھا اپنے عاشق سے بات کر رہی ہوگی۔ ایسی لڑکیاں یہی کام کرتی ہیں اور تمہیں ہی ایسی نقاب والی ملتی ہیں، مجھے تو آج تک کوئی ایسی نہیں دکھی۔ سویرا کو اس کی سوچ پر افسوس ہوا، اس وقت وہ خود کو غیبت کر کے گناہگار محسوس کر رہی تھی۔ حجاب، جو تم سب پر فتویٰ جاری کرتی رہتی ہو، یہ غیبت نہیں؟ جویریہ نے تھک ہار کر کہا، اس سے بحث واقعی فضول ہے، جب انسان کے پاس جواب نہیں ہوتا تو ایسے ہی سوال بدلتا ہے۔ نامور آرگیومنٹس، اور اب پریزنٹیشن بنا لیں، لیپ ٹاپ نکالو۔ حجاب نے اس کا بیگ لے کر لیپ ٹاپ نکالا۔ جویریہ کا موڈ چھٹی تک خراب رہا۔ ابراز، ابراز، دانش، دانش۔ سنسان روڈ پر ہر طرف ان کے نام کی صدائیں گونج رہی تھیں، ہوا میں چاروں طرف ان کے نام کا شور تھا۔ ینگسٹر چلا چلا کر نام پکار کر انہیں حوصلہ دے رہے تھے۔ ابرار اور دانش دونوں ہی بائک سٹارٹ کر چکے تھے۔ جیسے ہی ان کے ایک ساتھی ریفری نے سیٹی بجائی، دونوں زن سے بائک آگے بڑھا گئے۔ صدائیں روڈ پر ہر طرف ان کے نام کی صدائیں گونج رہی تھی، ہوا میں چاروں طرف ان کے نام کا شور تھا۔ ینگسٹر چلا چلا کر اپنا نام پکار کر انہیں حوصلہ دے رہے تھے۔ ابراز اور دانش دونوں ہی بائک سٹارٹ کر چکے تھے۔ جیسے ہی ان کے ایک ساتھی ریفری نے سیٹی بجائی، دونوں اس کے بائک آگے بڑھا گئے۔ دونوں بلیک جیکٹ میں ملبوس، سر کو ہیلمٹ سے ڈھانپے ہوئے تھے۔ ہوا کو چیرتی بائک اپنی منزل پر روان تھی۔ دونوں نے بائک تیزی سے خوبصورت پوائنٹ کی طرف پہنچانے والی تھی۔ آخری وقت تھا، دونوں بس پوائنٹ سے چند قدم کے فاصلے پر تھے۔ سب لڑکے لڑکیاں سانس روک کے انہیں دیکھ رہے تھے۔ تبھی ابرار کی بائک پوائنٹ کو چیرتی آگے رکی۔ فضا میں ابرار کی جیت کا شور گونجا۔ سب ینگسٹر چلا چلا کر اس کا نام پکار رہے تھے۔ برابر ہیلمٹ، ابراز ہیلمٹ۔ مہک جو ہجوم کے ساتھ کھڑی تھی، آ کر اسے گلے لگایا۔ اسٹاپ اٹ، اتنا چپکتی کیوں ہو، سخت زہر لگتی ہے وہ لڑکیاں جو خود آگے باہوں میں جھولتی ہیں۔ ابراز نے کوفت سے کہتے اسے خود سے دور کیا تو اس کے ساتھ دوست آ کر اس سے پہلے ملے، جبکہ مہک اپنی اس بے عزتی افزائی سے غصے سے کھولتی ابرار کی طرف سے ٹیک لگا کے کھڑی ہو گئی تھی۔ امیزنگ برو، ابرار نے دانش کو داد دی تھی۔ جیتے تو تم، دانش نے نرمی سے مسکرا کر کہا، لیکن خوشی نہیں، کوئی اس دن ہوگی جب زندگی کی کوئی بڑی بازی جیتو گے۔ ابراز نے جیکٹ اتار کر کہا، اور ہار کر بھی خوش ہو سکتا ہو دوست؟ زندگی کے کھیل عجیب ہیں، کب پاسا پلٹ جائے خبر بھی نہیں ہوتی۔ ابراز کو جانے کہ اس کی بات بری اور دل کو لگی تھی۔ یہ ریس وہ مہک کے کہنے پر کھیلا تھا، انٹرسٹ تو واقعی نہیں تھا، لیکن کھیل کبھی کوئی کھیل کیا کر جائے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس وقت بھی دانش کی باتوں میں سے ابراز کو لگا اس کی قسمت بھی اس کے ساتھ کوئی کھیل کھیلنے والی ہے۔ یہ تم نہیں جانتی، وہ مجھے منانا نہیں آتا، نہ مناؤں گا، غصہ فضول ہے۔ آ جاؤ اندر۔ ابراز دانش اور لوگوں سے مل کر تقریباً 15 منٹ بعد آ کر کار میں بیٹھا۔ ڈیفائس سینٹرل لائبریری جانا ہے۔ مہک جو اس نے منہ پھیلائے بیٹھی تھی، اسے سے کھولتے تیز لہجے میں بولی، پڑھنے کا شوق کب سے جاگا؟ ابراز نے کان کو انگلی سے مسلا۔ اسے چیخنے چلانے کی عورتوں سے سخت نفرت تھی۔ جب سے تم نے اگنور کرنا سٹارٹ کیا ہے۔ مہک نے آگے کے چند لٹوں کو انگلی سے لپیٹا، اندر سے بے نیاز سا تھا۔ ایک غصہ چھوڑو ورنہ رکشہ باہر پکڑ کر چلی جاؤ، پیسے ہیں۔
हिजाब प्रेजेंटेशन बनाने के बाद विवेक के साथ बुक्स इश्यू करवाने डिफेंस सेंटर अब रेडी गई जो उसकी यूनिवर्सिटी से बेहद करीब थी। अब रात जस्ट 2 मिनट्स बस बुक्स मिल गई। एक लड़की ने की आवाज हिजाब की समात में गूंजी, लेकिन झटका उसे मर्दाना आवाज सुनकर हुआ। नो मोर देन दैट। हिजाब ने पीछे मुड़कर देखा तो वो वही था जो शख्स यूं बार बार उसके सामने आ जाता। वो जाकर भी उससे दूर नहीं भाग सकती थी। वो फोन पर कोई मैसेज टाइप कर रहा था। उसने हिजाब को ना देखा। हिजाब ने मौके का फायदा उठाते ही वहां से निकल जाना, लेकिन किस्मत वो कैसे भूल गई। अब इस वक्त सामने है तो दूसरी तरफ वो अपने साथ ले आई थी। वो एमजी फाइनली। हिजाब देखो, मुझे मिलकर कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। इस बात को याद कहाँ कहाँ ऑर्डर देखकर गलत बुक मंगवा ली। सवेरा के मुंह से हिजाब सुनकर वो शख्स उनकी तरफ मतवज्जा हुआ था। जहाँ चेहरे पर पहले बेजारी थी, अब हिजाब को देखते ही एक चमक से नमूदार हुई। होंठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट तरफ आ चुकी है। तेजी से वो काउंटर की तरफ बढ़ी, नजर झुकाई। उसे देखने से गुरेज करते हुए वो आगे बढ़ी, लेकिन वो शख्स उसकी राह में हाइल हो गया। इतना संभालती वो खुद को, फिर भी गिर गई। क्या फायदा ऐसी हिफाजत का। से मुकाबले की नजर जेर करने का फन जानती हूँ। अल्फाज के साथ नजरें ऐसी थी कि हिजाब को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनी होती महसूस हुई थी। वो उसे ही देख रहा था, काजल से भरी उन खूबसूरत आंखों को। उस शख्स के होंठों को मुस्कुराहट छूकर गुजरी, जैसे उसकी कैफे से लुत्फ उठा रहा हो। हिजाब को रोना आ रहा था, उसकी नजरों में आ चुकी थी। इससे अब वो हिला भी नहीं जा रहा था, लेकिन काश जवेरिया उसे घसीट के यहाँ से ले जाए। कुछ हो जाए, कोई आ जाए इसे लेने। खौफ के ज़ेरे असर उसकी आंखें लुबाब पानियों से भर गईं, लेकिन मुकाबिल ने रहम न किया। गिरी हुई बुक उठाकर उसके ठंडे पड़ते हाथ को शख्स ने अपने हाथों में लिया और दूसरे हाथ में थामी बुक हिजाब के हाथों में रख दी।